بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، یوٹیوب چینل مرکز نور بخشہ سے مخاطب ہوں۔ 2-3 سائلین نے یہ سوال کی ہے۔ غرس سے محمد علی، خپل سے عبدالقیوم، کراچی سے محمد زبیر اور دبئی سے شیر علی۔ ان سب کا سوال ایک ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں وضو کے بدلے میں اور غسل کے بدلے میں تیمم کرنے کا طریقہ بتائیے۔ تینوں سائلین کے سوال ایک ہے، اور اس سوال کے جواب فقہ احوط اور دعوت صوفیہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ وضو ہو یا غسل ہو، موجبات تیمم 2 چیزیں ہیں۔ ففقد الماء او تعذر استعمال ہے، یعنی کہ پانی کا نہ ملنا یا پانی استعمال کرنے میں جسم کے لیے دشواری ہو، تو اس صورت میں شریعت نے ہمیں تیمم کا حکم دیا ہے۔ تو تیمم کرنے کے لیے وضو ہو یا غسل ہو، سب سے پہلے اگر اس چیز کا مشکلات دشواری نہ ہو کہ طہارت آرام سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی ذرا رسان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وضو اور غسل سے قبل جس طرح استنجا اور استبراء کرنا واجب ہے، اس طرح تیمم میں بھی جو ہے آپ نے استنجا اور استبراء کرنا ہے۔ اب زخم آپ کے ہاتھ پر ہے، چہرے پر ہے، یا کوئی اور دشواری ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے تیمم کسی پاک مٹی، ریت، اور اس کی تفصیل میں مزید فقہ احوط نے باب طہارت نے فرمایا ہے کہ کسی بھی معدنی چیز پر ہاتھوں کو مار سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی دستیاب نہ ہو تو کوئی ایسی کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو جس میں تھوڑی سی گرد و غبار ہو۔ سب سے پہلے یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وضو اور تیمم میں تھوڑی سی فرق ہے۔ اگر وضو کے بدلے میں تیمم کرنا ہو تو سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا ہے۔ نیت یہ ہے، اگر وضو کے بدلے میں تیمم کرنا ہو، اتیمموا بدل الوضوء لاستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ نیت پڑھنے کے بعد جو ہے اس چیز پر جو آپ کے سامنے موجود ہے، وہاں پر آپ نے وضو ہو تو وہاں پر بدلے میں ہو تو 1 دفعہ مارنا ہے۔ اس طرح پاک مٹی ہو یا پاک کپڑا ہو یا معدنی کوئی اور چیز ہو۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کو جو ہے چہرے پر 1 دفعہ مارنا ہے، یوں کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ کو جو پہلے یہ دائیں ہاتھ سے یہاں پر مسح کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو یہاں سے کلائی سے نیچے مسح کرنا ہے۔ تو یوں وضو کے تیمم کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ غسل کے بدلے میں اگر تیمم کرنا تو پہلے نیت کریں، اتیمموا بدل غسل الجنابۃ واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ پڑھنے کے بعد اس چیز پر جو ہے 2 دفعہ دونوں ہاتھوں کو ماریں۔ اس کے بعد جو ہے چہرے کو ہاتھ مل مسح کریں، اور غسل میں جو ہے یہاں سے نیچے ادھر تک مسح کریں، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نیچے اس طرح مسح کریں۔ اور فقہ احوط کی تفصیل میں جو ہے وضو کے لیے جو ہے یہاں سے نیچے بھی ہاتھ پھیرنا جائز ہے، اور غسل کے لیے ادھر سے نیچے ہاتھ پھیرے تو بھی جائز ہے، لیکن بہترین جو صورت ہے فرق کے اعتبار سے، وضو میں ہاتھوں کو یہاں سے مسح کریں، ہاتھوں کو کلائیوں سے نیچے، اور غسل میں یہاں سے نیچے ہاتھوں کو مسح کریں۔ اور دوسری صورت جو ہے وضو میں جو ہے اس چیز پر 1 دفعہ مارنا ہے، اور غسل میں 2 دفعہ مارنا ہے، اور غسل میں 1 دفعہ مارے تو بھی جائز ہے، اور وضو میں 2 دفعہ مارے تو بھی جائز ہے۔
اور اگر آپ نے دوسری صورت مسنون طریقوں میں ہے کہ پاک مٹی پر مسح کیا ہو، ہاتھ مارا ہو، یا کسی ریت پر تو ہاتھ پر مٹی لگی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر 1 دفعہ یا 2 دفعہ مارنا، مٹی کو ہلکی کرنا، یہ سنت ہے۔ باقی چہرے اور ہاتھوں کو مسح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ ہے وضو اور غسل کے تیمم کا طریقہ۔ اسی طرح نیت میں فرق ہے۔ باقی خواتین کے لیے جو اغسال ہے، حیض ہو، نفاس ہو، استحاضہ ہو، تو مشترک جو حکم ہے مس میت ہو، ان کا بھی نیت میں فرق ہے، طریقہ سب کا وہی ہے۔